علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے جو خاموش بیٹھی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ عرض کیا کہ مخلوقات الہیہ کی سوچ میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو کیونکہ وہ وراء الورا ہے، اس کی مخلوقات میں غور کیا کرو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات فرما دیجئے۔ فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی تھی جو عجیب نہ تھی؟ ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے اور میرے لحاف میں لیٹ گئے، پھر ارشاد فرمایا، چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر اٹھے، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ کر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو مبارک سینے مبارک پر بہتے رہے۔ پھر اسی طرح رکوع میں روتے رہے، پھر سجدے میں اسی طرح روتے رہے۔ ساری رات اسی طرح گزار دی، حتیٰ کہ صبح کی نماز کے واسطے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانے کے لیے آ گئے۔ ہم عائشہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ امام غزالی نے لکھا ہے کہ غور و فکر کو افضل عبادت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے معنی اس میں ذکر کے معنی تو موجود ہوتے ہی ہیں، دو چیزوں کا اضافہ ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس لیے کہ غور و فکر معرفت کی کنجی ہے۔ ابھی اس کو رکھ لو، پہلے سن لو یہاں پہ، بعد میں ذکر کرنا، ایک وقت میں دو کام نہ کرو۔ دوسری اللہ کی محبت، ایک اللہ کی معرفت اس سے ملتی ہے، دوسری اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے ملتی ہے، یہی غور و فکر ہے۔ اس کو صوفیہ مراقبہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرمایا راقب اللہ، حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا راقب اللہ، اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کرو، تجد تجاہک، جب تم اس کا مراقبہ کرو گے تو اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کا مولا اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ تو یہی فرما رہے ہیں کہ مسند ابو الیعلی میں بروایت حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کیا ہے کہ وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں 70 درجہ دو چند ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو حساب کے لیے جمع فرمائیں گے اور کرامن کاتبین اعمال نامے لے کر آئیں گے تو ارشاد ہوگا کہ فلاں بندہ کے اعمال دیکھو اور کچھ باقی ہیں۔ وہ عرض کریں گے ہم نے تو کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو نہ لکھی ہو، محفوظ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ ہمارے پاس اس کی ایسی نیکی باقی ہے جو تمہارے علم میں بھی نہیں، وہ ذکر خفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنا۔ امام بیہقی نے شعب میں حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ جس ذکر کو فرشتے بھی نہ سن سکیں وہ اس ذکر پر جس کو سن سکیں 70 درجہ بڑھا ہوا ہے۔ یہی مراد ہے اس شعر میں جس میں کہا گیا ہے میان عاشق و معشوق رمزیست، میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبی را ہم خبر نیست، کہ یہ عاشق و معشوق یعنی بندے اور مولا میں ایسی رمز، ایسا راز ہوتا ہے جس کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ایک لہجہ بھی غفلت نہیں ہوتی کہ ان کے ظاہری عبادت تو اپنے اجر و ثواب حاصل کرتے ہی ہیں، یہ ہر وقت کا ذکر و فکر پوری زندگی کے اوقات میں 70 گنا مزید بڑھا۔ یہی چیز ہے جس نے شیطان کو دق کر رکھا ہے۔ حضرت جنید سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو بالکل برہنہ دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو آدمیوں کے سامنے ننگا پھرتا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ کوئی آدمی ہیں؟ آدمی تو وہ ہیں جو شونیزیہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا۔
آدمی وہ ہیں، یعنی اللہ والوں کو وہ آدمی سمجھتا ہے، ہمارے جیسوں کو جو نمازیں چھوڑتے ہیں، جو ذکر و تلاوت نہیں کرتے، ان کو آدمی بھی نہیں سمجھتا۔ کہہ رہا وہ تو آدمی تو وہ ہیں جو شونیزیہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے دبلا کر دیا ہے، یعنی وہ کیونکہ مجھے غذا نہیں دیتے اور میں دبلا ہوتا جا رہا ہوں، میرے جگر کو کباب کر دیا انہوں نے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں شونیزیہ کی مسجد میں گیا، میں نے دیکھا چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے مراقبے میں مشغول ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کہ خبیث کی باتوں سے دھوکے میں نہ پڑنا، خبیث کی باتوں سے یعنی شیطان کی باتوں سے دھوکے میں نہ پڑنا۔ مصوحی سے بھی اس کے قریب نقل کیا ہے کہ انہوں نے اسی طرح دیکھا، انہوں نے کہا تجھے آدمیوں کے درمیان اس طرح چلتے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا خدا کی قسم یہ آدمی نہیں ہیں، اگر یہ آدمی ہوتے تو میں ان کے ساتھ اس طرح نہ کھیلتا جس طرح لڑکے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ شیطان کس طرح کھیلتا ہے، ہم سے جو چاہتا ہے وہ برے اعمال کراتا ہے، یہی شیطان کا کھلونا ہم بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اس پر کنٹرول کر لیں تو پھر یہ ہمارے سامنے دق ہو جاتا ہے، تنگ ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ آدمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بدن کو بیمار کر دیا، جو ہر وقت ہر چیز میں دعا پڑھتے ہیں، کھانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، سونے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں تو گھر میں داخل نہیں ہو سکتا یہ کھانا کھاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں تو کھانا کھاتے وقت اس کو کھانے سے ہاتھ روکنا پڑتا ہے، کبھی بھول گئے تو درمیان میں دعا پڑھ لیتے ہیں، جو کھا چکا تھا وہ بھی الٹی کر دیتا ہے۔ تو یہ جو لوگ اس طرح دعائیں پڑھتے ہیں ہر جگہ پر، ان لوگوں سے یہ پریشان ہوتا ہے۔ ہم ہر کام غفلت سے کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے نمازی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی دعا پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کتنی عام فہم ہے، لیکن اہتمام نہ ہو تو اکثر داخل ہو جاتے ہیں۔ میں دیکھتا رہتا ہوں بایاں پیر مسجد میں رکھا داخل ہو گئے، سیدھا پیر رکھو، پہلے معلوم ہونا چاہیے ہم اتنے بڑے دربار کریم مالک کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں، پہلے دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہر آدمی سوچے میں یہ اہتمام کرتا ہوں، عادت ہی نہیں ہے اور شوق ہی نہیں ہے، اگر پتہ نہیں کس کے لیے ہے، انہیں اولیاء کے لیے جن کے یہ حالات ہیں۔ ہر آدمی اولیاء بن سکتا ہے، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہم کہاں اور یہ سب اعمال کہاں۔ تو باہر کتنے 1 گھنٹہ نہیں کھڑا رہنا پڑے گا، وہاں سے آتے ہوئے دعا پڑھنا شروع کر دیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، سیدھا پیر رکھا، اعتکاف کی نفل اعتکاف کی نیت کی، 5 سنتیں زندہ ہو جائیں گی۔ جاتے ہوئے بھی یہی کرنا ہے ابھی کہ پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، چاہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یاد نہ ہو تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہم انی اسألک من فضلک، باہر نکلتے ہوئے الٹا پیر نکالا، پھر چپل میں رکھا یا فرش پہ رکھا، پھر سیدھے پیر میں چپل ڈالی، جوتا ڈالا، یہ سنت زندہ ہو گئی۔ 5 سنت آتے ہوئے، 5 سنت جاتے ہوئے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں سنت کس چیز کا نام ہے، حالانکہ اگر سنت پر عمل ہو جائے، ہمارے مشائخ جملہ مشائخ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے طریقوں کو زندہ کیا جائے، صبح سے لے کر شام تک، بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک، ہر جگہ سنت کا اہتمام۔ بیت الخلاء دن میں کتنی دفعہ جاتے ہیں، کتنے لوگ بایاں پیر رکھتے ہیں، کتنے لوگ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ کتنی بڑی دعا ہے جو نہ یاد ہوتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں نیک بننا ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ والا بننے کا شوق ہی نہیں ہے۔ جس کو اللہ والا بننے کا شوق ہوگا وہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا۔ کبھی بھول جانا اور ہے، لیکن ہم نے تو پڑھنے کی عادت ہی نہیں ڈالی۔ بہت سوں کو یاد ہے دعا لیکن موقع پہ پڑھتے نہیں ہیں۔ اذان کے بعد کتنے لوگ دعا پڑھتے ہیں، اذان کی ختم ہو رہی ہے ایک سلام کر رہے ہیں، بھائی ابھی اذان کا جواب دے کے دعا پڑھو، یہ سلام کرنے کا مسافے کون سا وقت ہے؟ آ رہے ہیں مسئلہ پوچھنا، یہی مسئلہ پوچھنے کا وقت ہے۔ جہاں کوئی مل گیا مولوی فوراً مسئلہ پوچھ لیا، اور مولوی اگر نماز میں مشغول ہے تو انتظار نہیں کریں گے، جب وہ آئے گا 2 منٹ باقی ہے مسئلہ پوچھنا، بھائی 2 نفل پڑھنے ہیں، ابھی بعد میں نظر نہیں آئیں گے، فوراً اٹھ کے چلے جائیں گے، کیونکہ مسئلہ ہمارا محتاج ہے، ہم مسئلے کے محتاج نہیں ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، حالانکہ بھائی اس کے لیے ہونا یہ چاہیے تھا دارالافتاء جاتے، وہاں پر مفتی حضرات سے پوچھتے، امام سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن وہ وقت بھی تو دیکھا جائے، نماز سے فارغ ہو گیا پھر آپ پوچھیں، وہاں اتنی دیر بیٹھتے وہاں کوئی نہیں آتے،
جیسے ہی آ کے سنت پڑھنے لگو، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، رمضان میں یہاں سے آ رہا ہوں اور نماز کھڑی ہونے والی ہے، ایک بات پوچھنی ہے، یہ کون سا وقت ہے بھی بات پوچھنے کا؟ اس سے بجائے بتانے کے، اور غصہ آتا ہے کہ بس جہاں بھی چاہ روک لیا، مسئلہ اتنا آسان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں جب حضرت ابی ابن کعب آتے تھے پڑھنے کے لیے تو کبھی دستک نہیں دی، باہر بیٹھے رہتے تھے۔ جب ابی ابن کعب نکلتے تھے، جب نکلتے تھے تو پھر اس وقت میں وہ ان سے مخاطب ہوتے تھے، کہنے بھئی آپ میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ دستک کیوں نہیں دیتے؟ کہنے نہیں، ہمیں استاد کی شان کے خلاف ہے کہ میں اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے بلاؤں، آپ باہر نکلتے ہیں تو میں انتظار کرتا، کتنی دیر سے کچھ پتہ نہیں آدمی کب نکلے گا، اس وقت تک انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ ادب سے علم آتا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں بس جیسے تیسے، اور تو آج کل تو لوگ گوگل پہ مسائل کو سرچ کرتے ہیں، مولوی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو گوگل پہ قادیانی بھی بیٹھا ہے، جاوید غامدی بھی بیٹھا ہے، ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی فکر عطا فرمائے، سنت کی اتباع نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب